کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جسے قیدیوں نے آباد کیا ہے؟ وہاں پر سونا دریافت ہونے سے پہلے صرف قیدی ہی رہا کرتے تھے۔ جیسے ہی وہاں پر سونا دریافت ہوا تو وہ ملک دنیا کی نظروں کے سامنے آ گیا اور پھر دنیا سے جوک در جوک لوگ چلے آنے لگے اور اس کی ترقی میں مگن ہو گئے۔ آج ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے آسٹریلیا کی ہسٹری کا اور کس طرح آسٹریلیا ایک پورا براعظم دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا اور پھر یکدم یہ دنیا کی معیشت اور دنیا کی سیاست میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کرنے لگا۔ میں ہوں سعد اشرف، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ۔ مزید ایسی ہی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اب ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ آسٹریلیا کی تاریخ بہت زیادہ پرانی ہے۔ یہاں پر جو اصلی مقامی آسٹریلین لوگ پائے جاتے تھے وہ میری ٹائم ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے سمندر کے ذریعے قریباً 40,000 سے 70,000 سال پہلے اس سرزمین پر آئے۔ ان لوگوں نے جو روایات یہاں پر قائم کی وہ انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ دیر پا روایات رہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر جنوبی اور مشرقی علاقوں میں پائے جاتے تھے۔ آسٹریلیا کی اصل تاریخ شروع ہوتی ہے 17ویں صدی میں، جب شمال سے چھوٹے چھوٹے ماہی گیروں اور مہم جو لوگوں نے اس طرف آنا شروع کیا۔ یہاں پر آنے والا پہلا غیر متنازع یورپی ہال لینڈ کا جہاز راں ولیم جانسن تھا، جو کہ یہاں پر 1606 میں آیا۔ اسی سال ایک ہسپانوی مہم جو لوئس واز ڈی ٹورس نے بھی یہاں کا دورہ کیا۔ 29 دوسرے جہاز رانوں نے بھی 17ویں صدی میں یہاں کے مغربی اور جنوبی علاقوں کو دیکھا اور یہاں کے نقشے بنائے گئے جن کو انہوں نے نیو ہالینڈ کا نام دے دیا۔ سلاویسی، جس کو آج کل انڈونیشیا کا نام دیا جاتا ہے، یہاں کے لوگوں نے بھی 1720 میں آسٹریلیا کے شمالی علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں پر آباد کاری کی۔ 1770 میں یہاں پر جیمز کک نے گریٹ بریٹن کے لیے یہاں کے مشرقی ساحل کا نقشہ بنایا اور اسے نیو ساؤتھ ویلز کا نام دیا۔ اب یہ جگہ نیو ہالینڈ سے نیو ساؤتھ ویلز کا نام اختیار کر چکی تھی اور اس کے اوپر بریٹن کی اجارہ داری اسی وقت سے قائم ہوئی۔ جیمز کک نے یہ نقشہ بنایا اور لندن چلا گیا۔ وہاں پر جانے کے بعد اس نے بوٹنا بے یعنی آج کے سڈنی کے مقام پر آباد کاری کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ پہلا سمندری قافلہ 11 جہازوں پر مشتمل تھا جو کہ جیمز کک کے اسی فیصلے اور اسی مشورے پر روانہ کیا گیا۔ 1768 میں بوٹنی بے یعنی سڈنی پر آباد کاری شروع ہو گئی۔ یہاں پر سب سے پہلے جو کالونی بنائی گئی وہ قیدیوں کی کالونی تھی۔ آہستہ آہستہ اور لوگوں نے بھی آباد کاری شروع کر لی اور یورپی لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ یورپی لوگوں کی آمد کے وقت آسٹریلیا کی مقامی آبادی 3,50,000 لوگوں کے قریب تھی، جو کہ پچھلے 150 سال کے بعد ڈرامائی حد تک ختم ہونے لگ پڑی، جس کی وجہ سے یہاں پر پھیلنے والی بیماریاں اور یورپی لوگوں کی زبردستی آمد اور ان کو ختم کرنا اور ثقافتی تفریق شامل تھی۔ 1850 کے آغاز میں یہاں پر سونے کی تلاش کے لیے دوڑیں شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں یہاں پر چھوٹی موٹی بغاوتیں بھی دیکھنے کو ملی۔ امریکہ کی جنگ کی وجہ سے برطانوی بہت سی شمالی امریکی علاقے کھو چکا تھا۔ جب امریکہ برطانیہ سے آزاد ہوا تو برطانیہ کے پاس ایسی کوئی جگہ موجود نہ تھی جسے وہ امریکہ کے متبادل کے طور پر استعمال کر سکے۔ تو چنانچہ برطانیہ کے لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ آسٹریلیا کو، جو کہ پورے یورپ سے رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے اور اس کی زمین بھی زرخیز ہے اور یہاں پر سونے کے پائے جانے کے بھی اثرات موجود ہیں، کہ کیوں نہ یہاں پر آباد کاری کی جائے۔ چنانچہ 1784 میں برطانوی حکومت نے اس پر غور کرنا شروع کر دیا اور نومبر 1784 میں لندن کے اخباروں میں یہ بات شائع کی گئی کہ وزیر اعظم اور کابینہ نے نیو ہالینڈ میں ایک نئی آباد کاری کرنے کے لیے ایک پلان پیش کیا ہے اور ان لوگوں نے وہاں پر جانے کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ اسی وقت دوسری طرف انسانی حقوق کی تنظیمیں برطانوی قیدیوں کی بری حالت کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے آوازیں بلند کر رہی تھی۔
برطانیہ اپنے قیدیوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتا تھا، اور جب عالمی دباؤ کی وجہ سے برطانیہ کے لیے یہ قیدی درد سر بن گئے تو برطانیہ کی حکومت نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے ان قیدیوں کو آسٹریلیا بھیج دیا جائے۔ آسٹریلیا سے پہلے ان قیدیوں کو امریکہ بھیجا جاتا تھا، لیکن امریکہ جو کہ برطانیہ سے آزادی حاصل کر چکا تھا، اب وہاں پر برطانیہ کے قیدیوں کو بھیجا جانا ناممکن تھا۔ چنانچہ ان قیدیوں کو آسٹریلیا بھیج دیا گیا۔ بوٹنی بے یعنی سڈنی میں اس وقت دنیا کے آخری سرے پر واقع ایک گرم ترین صحرا تھا، جہاں پر ان قیدیوں کو لایا گیا، اور ان قیدیوں میں کچھ مقامی لیڈر بھی شامل تھے جنہوں نے حکومت برطانیہ کے خلاف آواز بلند کی تھی، اور اسی حق کی آواز کو بلند کرنے کے خلاف ان لیڈروں کو پکڑ لیا گیا اور قید کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے مل کر یہاں پر آباد کاری شروع کی، اور ان لیڈروں کی سربراہی میں یہاں پر ایک مکمل باضابطہ آبادی شروع کر دی گئی۔ سب سے پہلا قافلہ آرتھر فلپ کی نگرانی میں یہاں پر پہنچا۔ اس میں 192 خواتین اور 586 مرد شامل تھے۔ 26 جنوری 1788 کو یہاں کالونی بنائی گئی، جسے سب سے پہلے اسٹیبلش کیا گیا۔ 7 فروری 1788 کو فلپ کو یہاں کا گورنر بنا دیا گیا، جو کہ ان کا نگران تھا، اور اس نے یہاں کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے مقامی لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے لیے کوششیں کی۔ یہ وہی مقامی لوگ تھے جو کہ پچھلے 40,000 سال یا 50,000 سال سے یہاں پر آباد تھے۔ ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے بعد ایک مکمل طور پر کالونی اور انسانی رہائش گاہ کا بندوبست کر دیا گیا۔ دوسرا قافلہ 1790 میں یہاں پر آیا، اور اس کے بعد یہاں پر قافلوں کی آمد کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، جو آج تک رواں دواں ہے۔ 1788 سے لے کر 1868 تک یعنی 80 سال میں تقریباً 65,000 قیدی یہاں پر لائے گئے، اور آسٹریلیا کی ابتدائی تعمیر کا صحرا انہی قیدیوں کے سر جاتا ہے اور ان کے لیڈروں کے سر جاتا ہے جن کو برطانیہ نے قید کیا تھا۔ اس طرح یورپ کے لوگ جو انتہائی مفلسی کا شکار تھے اور انتہائی غربت کی زندگی یورپ میں گزار رہے تھے، انہوں نے قسمت آزمائی کے لیے بھی آسٹریلیا کا رخ کیا۔ یوں کچھ قیدی، کچھ مقامی لوگ اور کچھ یورپ کے غریب لوگوں نے مل کر آسٹریلیا کے لیے ابتدائی کام شروع کیے اور اسے ایک ملک بنانے کے لیے محنت کی۔ 1788 سے لے کر 1810 تک یہاں پر بہت سے قیدی لائے گئے اور بہت سی کالونیاں آباد ہو چکی تھی۔ آسٹریلیا ایک نئے سرے سے بن چکا تھا، لیکن اس کی مقامی آبادی اب تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ 1810 میں لچلان میرکیوری نے رم یعنی شراب کی کرپشن میں ملوث گورنر ولیم لی کو ہٹا کر اس کی جگہ لی اور نیو ساؤتھ ویلز یعنی آسٹریلیا کا نیا گورنر بن گیا۔ اس نے یہاں کے جرائم پیشہ افراد کو ان کی بساط کے مطابق اور ان کی قابلیت کے مطابق عہدے دیے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے آسٹریلیا کی ہسٹری اور تاریخ کے اندر انتہائی اہم کردار ادا کیا اور آسٹریلیا کو پازیٹیوٹی کے جانب لے کر آیا۔ اور جرائم پیشہ افراد کو عہدے دینے کے بعد اس نے مقامی لوگوں اور ان جرائم پیشہ افراد کے درمیان ایک پل کا قائم کیا، اور اس عمل سے آسٹریلیا کی مقامی صورتحال بہت بہتر ہو گئی، اور یہ شخص 1821 تک گورنر رہا۔ 1821 سے لے کر 1850 تک کے عرصے میں بہت سے لوگوں نے آسٹریلیا کا دورہ کیا اور یہاں کے قیدیوں اور مقامی لوگوں اور آزاد یورپی اور برطانوی لوگوں کے لیے کام کیے۔ آسٹریلیا کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یورپ، امریکہ اور ایشیا سے بہت سے لوگوں نے آسٹریلیا کا رخ کیا۔ 1851 میں نیو ساؤتھ ویلز میں سونے کی دریافت ہو گئی۔ یہی دریافت تھی جس کی وجہ سے امریکہ اور دیگر ممالک سے کئی لوگ یہاں کا رخ کر رہے تھے۔ یہاں پر جرائم پیشہ افراد کی منتقلی 1851 میں سونے کی دریافت کے بعد روک دی گئی۔ یہ آسٹریلیا کی قسمت کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ جو جگہ صرف قیدیوں کے نام کے ساتھ منسوب تھی اب دنیا کی ایک امیر ترین جگہ بننے جا رہی تھی۔ اب جرائم پیشہ افراد کی زمین سونا اگل رہی تھی۔ سونے کی ان کانوں کو ایڈورڈ ہیمیول نے دریافت کیا، اور اس سونے کی وجہ سے بہت سے لوگ امریکہ، یورپ اور چائنا سے بھی یہاں پر آئے اور سونا حاصل کرنے کی کوششوں میں یہاں پر بہت سی جنگیں اور بغاوتیں بھی ہوئی۔ وکٹورینز پاپولیشن کی کالونی بھی 1850 میں ہی بنائی گئی، جس کی وجہ سے آج بھی وکٹوریاز دی گریٹ یا وکٹوریاز بیٹر کے نام کا ٹیگ آسٹریلیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وکٹوریاز پاپولیشن کی کالونی 1850 میں 76,000 لوگوں سے 1859 میں
5,03,000 لوگوں تک پہنچ چکی تھی۔ اب وکٹوریاز پاپولیشن یہاں کی سرکردہ جماعت تھی اور اس نے برطانیہ سے اپنے تمام تر تعلقات ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا، لیکن سونے کی وجہ سے آسٹریلیا کی اہمیت برطانیہ کی نظروں میں بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، لیکن آسٹریلیا کی نظر میں برطانیہ کی اہمیت ذرا بھی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے 1931 میں ووڈ منسٹر قانون کے تحت آسٹریلیا نے برطانیہ سے اپنے زیادہ تر تعلقات ختم کر دیے۔ 1942 میں جب ایشیا میں برطانیہ کو شکست ہوئی اور پھر جاپان کی طرف سے حملے کی خطرے کی وجہ سے آسٹریلیا نے امریکہ کو اپنا اتحادی بنا لیا، اور یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا یا ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا، جس کی وجہ سے 1951 سے لے کر اب تک 70 سالہ تاریخ میں آسٹریلیا اور امریکہ کے مثالی تعلقات رہے ہیں، اور دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے فوجی حلیف بھی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد آسٹریلیا نے یورپ کے لوگوں کو دوبارہ سے یہاں پر آنے کی اجازت دی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1901 میں وائٹ آسٹریلیا پالیسی قائم کی گئی تھی، جس کے تحت کوئی بھی یورپی فرد آسٹریلیا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ پالیسی 1970 میں ختم کی گئی، اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے ایشیا اور دیگر یورپی علاقوں سے آسٹریلیا جانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آسٹریلیا کی آباد کاری اور ثقافت بھرپور ہو گئی، اور یہاں پر ایک جدت امیز رنگ کے ساتھ ایک نئی معیشت اور ایک نئی حکومت نے جنم لیا، اور اس طرح آسٹریلیا ترقی کی راہ پر چل پڑا، اور آج آسٹریلیا ایک خوشحال ملک بن چکا ہے۔ تو یہ تو تھی آسٹریلیا کی ایک چھوٹی سی پرانی ہسٹری، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح قیدیوں کا ایک ملک دنیا کے لیے جنت بن گیا۔ ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات کا اظہار کیجئے۔ ملتے ہیں دی ورلڈ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ والسلام۔